بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے وتھ اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے انگلش کلاس 7 کی بک کو پڑھنے کا۔ یہ بک جو کہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم اور اس میں آج ہم بات کریں گے یونٹ نمبر 9 جو کہ ہے تھنک ناٹ آل از اوور، یعنی نہ سوچئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ایک پوئم ہے، نظم ہے جی۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے جو پہلے کے چیپٹر ہیں، یعنی چیپٹر نمبر 8، اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز کی ویڈیوز کی لنک جو ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تاکہ آپ وہاں سے دیکھ سکیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں پچھلے چیپٹر کی نیکسٹ چیپٹر میں لنک کرتی ہیں جی۔ تو باقاعدہ جو ہے آغاز کرتے ہیں ہم اس پوئم کا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہیں لرننگ آؤٹ کمز، یعنی حاصلات تعلم۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جی۔ سب سے پہلے ہے آفٹر کمپلیٹنگ دا یونٹ، سبق کو ختم کرنے کے بعد اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو، طلباء اس قابل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جی، انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے پریڈکٹ، پیشن گوئی کریں دا کنٹینٹ آف دا ٹیکسٹ، متن کی یوزنگ پریئر نالج، سابقہ علم کو استعمال کرتے ہوئے، اینڈ کنٹیکسٹ کلوز اور سیاق و سباق کے اشارے، یعنی سابقہ علم اور سیاق و سباق کے اشارے استعمال کرتے ہوئے متن کے مواد کی جو ہے پیشن گوئی کر سکیں۔ اس کے بعد سیکنڈ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آسک اینڈ آنسر دا کویسچنز، سوال و جواب جو ہے وہ پوچھ سکیں، آف پرسنل ریلیونس، ذاتی ربط کے، یعنی ذات سے متعلق۔ اس کے بعد ہے انفارمیشن، معلومات، اینڈ ورائٹی آف کمیونیکیٹیو پرپزز، اور مختلف قسم کے ابلاغی مقاصد کے لیے۔ اس کے بعد ہے گیس دا میننگ، معنی قیاس کر سکیں، آف دا ورڈ، لفظ کے، اینڈ فریزز اور فریزز کے، ان دا ٹیکسٹ، متن میں، کمپیئر دیم، ان کا موازنہ کر سکیں، ود دا ڈکشنری میننگ، لغت کے معنی کے ساتھ، ٹو انڈرسٹینڈ دا کنٹیکسچل میننگ، یعنی سیاق و سباق کے معنی کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ سمجھ سکیں، پرسونیفیکیشن تجسیم، ایلیٹریشن حرفی صنعت، اینڈ امیجری اور نقش گری کو۔ اس کے بعد ہے یوز ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈجیکٹیوز، اس میں صفت کی یا اس میں صفات کے مختلف اقسام جو ہیں ان کو استعمال کر سکیں، جیسا کہ ریگولر، باقاعدہ، ارریگولر، بے قاعدہ، اینڈ ایبسلیوٹ جو ہے اسے مطلق کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی چینج، بدل سکیں، اینڈ یوز ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز، اور اس میں صفت کے درجوں کو استعمال کر سکیں۔ کون سے ہیں جی؟ وہ پازیٹیو ہے، کمپیریٹیو ہے، اینڈ سپرلیٹیو ہے، یعنی یہ درجے ہیں جی، ان کو استعمال میں لا سکیں۔ اس کے بعد ہے یوز پیرافریزنگ اسکلز ٹو پیرافریز اسٹینزا ان اے پوئم۔ اس کا مطلب ہے کہ نظم میں بندوں یا پیراگراف جو ہیں ان کی تشریح توضیح کے لیے تشریح کی مہارتیں استعمال کر سکیں۔ پیرافریزنگ سکلز مطلب ہے تشریح کی مہارتیں جی۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد جو ہے پوئم کا باقاعدہ آغاز ہے جی، تھنک ناٹ آل از اوور، نہ سوچئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ پوئم ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ایک ٹرم دی ہوئی ہے پری ریڈنگ، یعنی قبل از مطالعہ۔ تو اس میں ہے لک ایٹ دا ٹائٹل، عنوان کو دیکھیں، اینڈ پریڈکٹ، اور پیشن گوئی کریں، وٹ دا پوئم از اباؤٹ، کہ نظم کس چیز کے بارے میں ہے یا کس کے متعلق ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹ اس کویشچن کا آنسر دیکھتے ہیں جی۔ دا پوئم از اباؤٹ ہوپ ان ڈفرینٹ سچویشن، یعنی نظم مشکل صورتحال میں امید کے بارے میں ہے۔ دا ٹائٹل گیوز میسیج، یہ عنوان جو ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، آف پازیٹیو آؤٹ لک ایون وین ایوری تھنگ سیمز ٹو بی گوئنگ رانگ، یعنی عنوان مثبت نقطہ نظر کا پیغام دیتا ہے چاہے ہر چیز غلط ہوتی نظر آتی ہو۔
اور اس کے بعد اس نظم کی بات کر لیتے ہیں جی۔ یہ نظم جو ہے اس کا پیراگراف آپ کو 4 لائنز پر مشتمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ایسی نظم جس کا ہر بند جو ہے 4 لائنز پر مشتمل ہو، اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کوٹرین، یعنی ربع یا رباعی۔ اور اس کے بعد جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے وہ ایک امریکن آتھر ہیں جی، امریکہ کے مصنف ہیں۔ اینڈ ہی واز بورن 14 جون 1811، 14 جون 1811 کو پیدا ہوئے، اور اینڈ ڈائیڈ 1 جولائی 1896، اور 1 جولائی 1896 کو جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس میں ہے سب سے پہلے ہیں تھنک ناٹ، نہ سوچیے، وین دا ویلنگ ونڈس آف آٹم، جب خزاں کی ہوائیں چیختی چلاتی ہوئی چلتی ہیں۔ ویلنگ وینڈس مطلب ہے چیختی چلاتی ہوئی چلنا، ماتم کرتی ہوئی چلنا۔ آٹم خزاں کی۔ اس کے بعد ہے ڈرائیو دا شیورنگ لیفلیٹس فرام دا ٹری، یعنی درخت کے لرزتے پتے چلاؤ۔ شیورنگ لیفلیٹس، شیورنگ کا مطلب ہے لرزتے یا کانپتے ہوئے، لیفلیٹس پتے۔ اور اس کے بعد ہے تھنک ناٹ، نہ سوچو، آل از اوور، سب کچھ ختم ہو گیا۔ سپرنگ ریٹرنڈ، یعنی موسم بہار جو ہے آئے گا، یا یعنی موسم جو ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، یعنی واپس آنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے برڈز اینڈ لیوز، کونپلیں اور پتے، اینڈ بلوسمز اور شگوفے، یعنی جو تازہ جو کھلتا ہے پودا یا درخت۔ دائی شال سی، اور دو کا مطلب یہاں تم ہے، اور شالٹ سی کا مطلب ہے نظر آئیں گے، یعنی تمہیں کونپلیں، پتے اور پھول نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ کوٹرین ہے جی تھنک ناٹ، نہ سوچیے، وین دا ارتھ لائز کولڈ اینڈ سیلڈ، جب زمین جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے، کولڈ اینڈ سیلڈ اور مہر بند پڑ جائے، یعنی یک بستہ ہو جائے، سب کچھ جمود پذیر ہو جائے۔ اینڈ دا ویری برڈس اباؤٹ ہر من، اور ویری برڈس کا مطلب ہے تھکے ہوئے پرندے، ویری تھکے ہوئے، برڈس پرندے، ابو ہر مورن، مورن کہتے ہیں ماتم کرنا یا دکھ کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، یعنی اس کے ماتم کے اوپر تھکے ہوئے پرندے۔ اور اس کے بعد ہے تھنک ناٹ آل از اوور، نہ سوچیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ گاڈ اسٹل لیوڈ، خدا ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد ہے سانگس اینڈ سن شائن، یعنی سانگ گیت کو کہتے ہیں، سن شائن دھوپ۔ شیل اگین ریٹرن، دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ اور اس کے بعد اب تھرڈ کوٹرین کو دیکھتے ہیں جی تھنک ناٹ، نہ سوچیے، وین دے ہرٹ از ویسٹ اینڈ ڈریری، جب تمہارا دل بیکار ہے اور اداس ہے، ڈریری اداس، ویسٹ بیکار۔ وین دی وین دائی چیریشڈ ہوپ، جب تمہاری پیاری امیدیں، لائی چل اینڈ سر، یعنی سر کا مطلب ہے یہاں پہ مرجھائی ہوئی ہونا، یعنی اس کا مطلب اب یہ ہے کہ جب تمہاری پیاری امیدیں ٹھنڈی اور مرجھائی ہوئی رہتی ہیں تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے جی تھنک ناٹ، نہ سوچیے، آل از اوور، سب کچھ ختم ہو گیا۔ گاڈ اسٹل لوڈ، یعنی خدا جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اب بھی پیار کرتا ہے۔ اسٹل کا مطلب ہے ابھی بھی، لوڈ جو ہے پیار کرتا ہے۔ ہی ول وائپ اوے دائی ایوری ٹیئر، وہ تمہارا ہر آنسو پہنچے گا یا صاف کرے گا۔ وائپ اوے صاف کرنا، دائی تمہارا، ایوری ٹیئر ہر آنسو۔ اور اس کے بعد لاسٹ کوٹرین ہے ویپنگ رونا فار اے نائٹ، ایک رات کے لیے۔ الون انڈیورڈ، یعنی تنہا جو ہے رات کے وقت، یعنی اکیلے آپ نے رات کا رونا سہنا ہے۔ اس
کا مطلب ہے. اس کے بعد ہے God at least shall bring a morning, اور خدا کم از کم یا کم سے کم صبح کا وقت لائے گا، یا اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا آخر کار صبح کا وقت لائے گا. In the frozen birds of every winter، ہر موسم سرما کی جمی ہوئی کلیوں میں، frozen birds جمی ہوئی کلیاں یعنی وہ جو شگوفے نکلتے ہیں. Sleep the blossoms of a future flower، مستقبل کے پھول کے شگوفے جو ہے وہ سوتے ہیں. سلیپ دا بلوسم، شگوفے سوتے ہیں. اور فیوچر فلاورس یعنی مستقبل کے پھول کے. اور اس کے بعد یہاں بے پوئٹ کا نام ہے ہیرٹ بیچر اسٹوو، ان کے بارے میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اسٹوڈنٹ یہاں پہ پوسٹ ریڈنگ کویشچن ہے جی. پوسٹ ریڈنگ کا مطلب ہے پوسٹ بعد میں، ریڈنگ پڑھنا یعنی بعد از مطالعہ. تو اس میں ہے انڈر لائن دا ورڈس، الفاظ کو خط کشیدہ کریں وچ شو دا میسج آف ہوپ، جو کہ امید کا پیغام جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہے ہاؤ ڈو یو بیہیو وین یو فیس اے پرابلم، جب آپ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ اسے جو ہے کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے جو ہے آپ کا طرز عمل جو ہے اس وقت کیا ہوتا ہے. تو ان کویشچنس کے آنسر جو ہیں یہ آپ لاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ اس میں سب سے پہلے فرسٹ ون کویشچن ہے انڈر لائن دا ورڈس وچ شو دا میسج آف ہوپ، یعنی ان الفاظ کو خط کشیدہ کریں جو امید کا پیغام ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پہ آنسر میں جو ہے اسپرنگ ریٹرنڈ، تو اس میں اسپرنگ کو انڈر لائن کیا ہے. اس کے بعد ہے برڈز اینڈ لیوز اینڈ بلاسم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انڈر لائن ورڈز ہیں جی، برڈز، لیوز، بلاسم. گاڈ اسٹل لیوڈ یعنی ابھی زندہ ہے، باقی ہے. اس کے بعد ہے سانگس اینڈ سن شائن شیل اگین ریٹرن، اس میں جو ہے سانگز ہے، سن شائن ہے اور ریٹرن ہے. اس کے بعد ہے گاڈ اسٹل لیوڈ، تو اسٹل لیوڈ جو ہے یہ انڈر لائن ورڈ ہے. اس کے بعد ہے ول وائپ اوے دائی ایوری، اور تو یہاں پہ وائپ اوے اور اس کے بعد نیکسٹ کو دیکھتے ہیں جی. لاسٹ میں ہے شیل برنگ اے مارننگ، اور تو یہاں پہ برنگ مارننگ اور یعنی یہاں پہ جو ہے اسٹوڈینٹس یہاں پہ کچھ غلط لکھا ہوا ہے، یہ اور کی اسپیلنگ یہ آپ نے درست کر لینی ہے، HOU اور. اور اس کے بعد سیکنڈ کویشچن ہے ہاؤ ڈو یو بیہیو وین یو فیس اے پرابلم، یعنی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے آئی فیس اٹ وتھ کانفیڈینس، میں اسے اعتماد کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہوں. اینڈ اسٹرگل ٹو اوور کم، اور اس پر قابو پانے کی جو ہے کوشش کرتا ہوں. اٹ آئی اپلائی آل مائی ایبلٹیز، میں اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ اس میں سرو کر دیتا ہوں. ٹو سالو دا پرابلم، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر کار آئی سکسیڈ، میں کامیاب ہو جاتا ہوں. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے گلوسری ہے جی، اسے دیکھتے ہیں. یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں اور سامنے ان کے میننگ دیے گئے ہیں. سب سے پہلے ہیں ولنگ، ماتم کرنا، ٹرائنگ ود پین، گریف اور اینگر. اس کے بعد ہے شیور، کانپنا، شیک، ٹریمبل. اس کے بعد ہے بلوسم یعنی شگوفہ یا پھول، تو اس کا ہے جی فلاور. اس کے بعد ہے شارٹ یعنی یہ گا گیگی کے معنی دیتا ہے، یعنی یہ سامنے دیا ہوا بھی ہے، شیل. اس کے بعد ہے ویری، اس کا مطلب ہے تھکا ہوا، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویری ٹائرڈ اور بورڈ. اس کے بعد ہے ڈریوری، ڈریوری کا مطلب ہے بے کیف یا تھکا ہوا. ڈل اینڈ میکنگ یو فیل سیڈ، جو آپ کو غمگین بنا دے. اور اس کے بعد ہے چیریشڈ، پیارا، تو اس کا ہے ڈیئر. اس کے بعد ہے انڈیور یعنی برداشت کرنا.
تو اس کا ہے ٹو ٹالریٹ ٹو بیئر، دونوں کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ جی تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے یونٹ نمبر 9 پر بنائی ہے، یہ ایک پوئم تھی، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور اگر آپ نے اس سے ریسنٹ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان کے لنکس جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔